کسی بھی آیت کا صحیح مطلب صحیح مفہوم معلوم کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی اس وقت حالات کیا تھے۔ تو اس تناظر میں ہم اس آیت کا مفہوم مطلب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت حالات کیا تھے۔ یہ مدنی صورت ہے سورہ نساء۔ یہ جس وقت نازل ہوئی وہ دور غزوہ بدر کے بعد کا اور 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے شروع تک۔ یہ تقریباً سب لوگ مانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد سے 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے شروع تک یہ سورہ نساء نازل ہوئی، اور اسی دور میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہوگی کسی وقت۔ یہ دور کیسا تھا؟ جب مسلمان مدینہ میں ابھی اپنے حالات صحیح کر رہے تھے، درست کر رہے تھے۔ کسی علاقے میں مسلمانوں کا اور جگہ پر کنٹرول نہیں تھا۔ ابھی مشرکین مکہ سے جنگیں شروع ہو رہی تھیں اور مسلمان غزوہ بدر میں جنگ جیت چکے تھے، اور اسی عرصے میں ہی غزوہ احد ہوا، اور کچھ صحابہ کی سربراہی میں جنگیں ہو چکی تھیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس دور میں اولو الامر کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہوگی، اور صحابہ سارے جتنے اس وقت موجود ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی ہوگی۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اور آپ نے ان کو جب یہ آیت سنائی ہوگی، میں آپ کو اس کا وہ معنی مطلب بتاتا ہوں جو صحابہ نے سمجھا ہوگا اس وقت، ترجمہ اس کا جو اس وقت ان کو سمجھ آیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں گے کہ اے مومنو جو اس وقت بیٹھے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے، جن کا حکم چلتا ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تو صحابہ نے اگر یہ نئی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا، تو صحابہ نے سوال بھی کیا ہوگا؟ پوچھا ہوگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو الامر کون ہے؟ اور اگر شیعہ کے مطابق یہ آیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے حق میں نازل ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے کہ میرے صحابہ سنو، تم میں سے اولی الامر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یا تو خود پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے، یا پیدا ہوئے تھے
تو چھوٹے سے بچے ہوں گے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً پیدا اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے جس طرح میری ماننی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنگوں میں نہ جاتے، ہر جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امیر بنا کر بھیجے جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ہی ہستی ہوتی۔ اور جس وقت یہ حدیث سنائی جاتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مولا ہیں غدیر خم والے واقعے کی، تو یہ واقعہ قطعاً نہ ہوتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یمن کے مال غنیمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، تو لوگ سوال کیوں اٹھاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تنبیہ کیوں کرتے، کیوں بتاتے کہ علی کے خلاف بات نہیں کرنی؟ کیونکہ یہ آیت اس بات کی وضاحت نہیں کرتی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح اطاعت کرنی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس طرح کی یہ بات نہیں کہی گئی تھی، اس لیے اعتراض ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ آیت کا پھر اصل مطلب کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف جنگوں پر جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا دیتے تھے اور ان کو حکم دیتے تھے کہ کیونکہ سارے لشکر کا نظم ایک بندے نے چلانا ہے، اگر کوئی امیر ہوگا تو صحیح سمت میں لشکر چلے گا، اختلاف ہو جائے گا تو پھر لشکر صحیح نہیں چل سکے گا، اس لیے تم نے جو تم پر امیر بنایا جا رہا ہے اس وقت، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا، جس کی کافی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، کتاب الامارات وغیرہ کافی ساری حدیثیں ملتی ہیں، جن کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان کے حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ لشکر جاتا تھا، امیر کی اطاعت کی بات ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ان کو کہا کہ تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں 4340 نمبر پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ صحیح بخاری میں 7257 نمبر پر بھی موجود ہے کہ تم لوگوں نے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جب یہ لوگ گئے اس لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے ان کے جو متحد تھے ان کو حکم دیا کہ آگ میں کود جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ آگ میں کود جائیں، کیونکہ امیر نے حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے امیر کیونکہ حکم دے رہا ہے اس لیے اس میں کود جائے۔ مختصر کرتے ہیں، جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے آگ میں کود جاتے وہ پھر قیامت تک اسی آگ میں رہتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، معصیت میں، نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، اچھی بات میں ہے۔ اور اسی واقعے کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتایا
کہ اگر امیر کوئی نافرمانی کی بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے جو ماننے کے قابل نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آگ میں کود جانا، یا اسی طرح کا کوئی اور حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا کہ لوگوں، تم نے اللہ کی بات بھی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے، اور جو تم پر امیر بنا کر بھیجا جائے اس کی بات بھی ماننی ہے، لیکن جب امیر تمہیں کوئی ایسی بات کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کی بات نہیں ماننی، تنازع تمہارا پھر ہو جانا ہے اس کے ساتھ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات میں، کسی ایسی بات جو غیر شرعی امیر حکم دے دے تو اس کی بات پھر نہیں ماننی، پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، جس طرح اللہ اور اس کا رسول حکم دیں گے اس طرح کرنا ہے۔ تو اس وقت صحابہ نے یہ مطلب سمجھا، اور کہ اب امیر کی اطاعت کرنی تو ہے لازماً، لیکن جب امیر ایسا حکم دے گا جو شریعت کے خلاف ہوگا پھر اس کو نہیں ماننا۔ تو یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ آیت امیر کی، عام امیر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بنا کر بھیجتے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی سے بعد میں صحابہ نے سمجھا، باقی لوگوں نے سمجھا کہ جو ملک کا حکمران ہو یا جو امیر بنا کر کسی جگہ پر بھیجا جائے، کسی فوج کا، کسی جگہ کا امیر ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر صحابہ نے بھی اور بعد کے علماء نے اس میں فقہا کو، علماء کو بھی شامل کر لیا کہ وہ بھی دین کی بات بتاتے ہیں تو ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو اصل جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہی بات تھی کہ امیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف جنگوں میں یا مختلف جگہوں پر بنا کر جو بھیجتے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت تو کسی علاقے کا امیر بھی نہیں بنتا تھا، اس وقت صرف جنگوں کے ہی امیر بنتے تھے۔ بعد میں باقی جگہوں کے بھی امیر بنے، جن علاقوں پر مسلمانوں کو قبضہ ہوا تو اس میں بھی یہ آیت بھی پھر لاگو ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث